قیامت کے دن یہ 4 سوال کمپلسری ہے. اللہ 4 سوال جسم کے بارے میں کرے گا، عمر کے بارے میں کرے گا، پیسے کے بارے میں کرے گا، اور اہل بیت سے محبت کتنی کرتے تھے، کیسا کرتے تھے، یہ سوال کرے. کوئی آدمی اس سے بچنے والا نہیں، کوئی آدمی. یہ حدیث شریف ہے. ہر آدمی اپنی آج دنیا میں تیاری کرے 4 سوال کے جواب کے، جس میں حب اہل بیت بھی ہے کہ اہل بیت کے محبت میں ہم کرے کیا. حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينعقد قدما عبد حتى يسأل عن 4. آدمی اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا، وہ اسٹیپ آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ 4 سوال کے جواب نہ دے دے. 4 سوال اللہ کے سامنے جس کا جواب دینا کمپلسری ہے. قیامت کے دن یہ 4 سوال کمپلسری ہے. فرماتے عن جسدہ فیما ابلا، سوال کیا جائے گا کہ اپنی باڈی کو کس چیز میں خرچ کیا، کس کام میں لگایا، کھیل کود میں گوایا، کس میں گوایا. عن جسدہ فیما ابلا وعمرہ فیما افنا، اپنا ایج 60 سال 50 سال 70 سال جتنی عمر ملی تھی وہ کس میں لگایا. ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا پیسے کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ پیسہ کمایا کہاں سے، پیسہ خرچ کہاں کیا. پھر آگے فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعن حب اہل البیت، اللہ قیامت کے دن اہل بیت سے محبت کے بارے میں سوال کرے گا. یہ 4تھا سوال الا ماشاءاللہ کوئی عالم بیان کرتا ہو. وعن حب اہل البیت، اہل بیت کے محبت سے متعلق سوال کیا جائے گا. اللہ 4 سوال جسم کے بارے میں کرے گا، عمر کے بارے میں کرے گا، پیسے کے بارے میں کرے گا، اور اہل بیت سے محبت کتنی کرتے تھے، کیسا کرتے تھے، یہ سوال کرے. کوئی آدمی اس سے بچنے والا نہیں، کوئی آدمی. یہ حدیث شریف ہے. ہر آدمی اپنی آج دنیا میں تیاری کرے 4 سوال کے جواب کے، جس میں حب اہل بیت بھی ہے کہ اہل بیت کے محبت میں ہم کرے کیا. زندگی میں ایک مرتبہ مٹھائی ان کے نام پہ نہیں بانٹ سکے، زندگی میں ایک مرتبہ ان کے نام پہ کھلائے نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ علی کے نام سے، حسن حسین کے نام سے کچھ کیا ہی نہیں. بس دیکھتے ہیں 10 محرم آتا ہے جی تھوڑا اہل بیت کا نام لے لیتے ہیں، اور وہ شیعہ لوگ جو ہے جلوس نکالتے، اور سنی لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں. پھر اس کا بھی ایک ٹائٹل ہو جاتا ہے کہ بھئی سنی لوگ روزہ کئی کا رکھتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا. موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کے پاس ہو گئے تھے، فرعون ڈوب گیا تھا، وہ خوشی کا ایک روزہ رکھ لیا اور ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا میرا حسین جس دن شہید ہوا تھا، میرے محبوب بندے جنتیوں کا سردار جس دن حسین کا سر کٹا تھا، بتا تو کیا کیا اس دن. مولا پتہ نہیں، شیعہ تو ماتم کر رہے تھے اور ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا روزہ رکھ رہے تھے. پتہ نہیں، اور تو ہم کو کچھ مولانا لوگ بتائے نہیں. ہاں خطابات ہوتے تھے کہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، رونا حرام ہے، گال پیٹنا حرام ہے. مولانا کا بیان ہوتا تھا بدعتوں سے بچو جی، اور ہم سنتے تھے اور چلے جاتے تھے. اللہ اکبر جی. ایک ہمارے ایک ساتھی ہے حیدرآباد کے، وہ کہتے تھے لوگوں کو سمجھا کے تھک گئے کہ بابا ملا کے دین پہ نہیں، اللہ کے دین پہ چلو. یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ عوام جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کو پڑھنا سرے سے چھوڑ دی، پڑھتے ہی نہیں. کبھی نہ ہاتھ میں کبھی بخاری لیتے، نہ ترمذی لیتے، نہ کوئی فقہ کی کتاب اٹھاتے ہی نہیں. جو ملا بیان کر دیا بس وہی دین اسلام ہے، جو ملا بیان کر دیا وہی دین اسلام. اب ملا پتہ نہیں سچے تھے یا جھوٹے تھے، غلط تھے یا صحیح تھے. بابا ملا آپ کے میرے خبر میں آنے والا نہیں ہے جی. اللہ سب سے پوچھے گا میں تم کو دین دیا تھا. پڑھنا، قرآن اٹھانا، ترجمے پڑھنا، حدیث پڑھنا، کتابیں اٹھانا، خود بھی پڑھنا. یہ قرآن ملاؤں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ قرآن ہر مسلمان کے لیے نازل ہوا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ، مسائل فقہیہ، تاریخ اسلام، یہ صرف ملاؤں کے لیے نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. اٹھاؤ، پڑھو، دیکھو کیا لکھا ہے. آپ پتہ ہی نہیں ہم کو اگر قیامت کے دن کھڑے ہو جاتے اور اللہ پوچھتا کہ بتاؤ اہل بیت کی محبت میں تو نے کیا کیا، معلوم ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے. 21 تاریخ کب آتی مولا علی کی چلے جاتی پتہ نہیں، 3 تاریخ سیدہ فاطمہ کی آتی اور چلے جاتی کسی کو پتہ نہیں. امام حسن کے بارے میں تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور جتنے جنتی ہے نا جی، جتنے جنتی ہے سارے انشاءاللہ سارے ہم سب جنتی ہے، ہمارے مرشدہ جنتی ہے،
قادریاں جنتی، چشتیاں جنتی ہے جی، سارے علماء اہل سنت اور دیگر علماء سب جنتی ہے، اولیاء اللہ جنتی ہے، غریب نواز جنتی، غوث الاعظم جنتی ہے جی، تابعین جنتی ہے، صحابہ جنتی ہے، حسن جنتیوں کے سردار ہے، نہ کب پیدا ہوا معلوم، نہ کب انتقال ہوا معلوم، نہ ان کی تاریخ معلوم، نہ ان کی زندگی معلوم، بس وہ تھے حضور کے دو نواسے، بچپن میں پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سجدہ لمبا کر دیتے تھے، مطلب ان کی پوری زندگی بچے ہی تھے، وہ بڑے نہیں ہوئے، وہ جوان نہیں ہوئے، وہ جنگ نہیں کیے، وہ فقہ نہیں بیان کیے، وہ حسن و حسین کیا بیان کیے نہیں معلوم، ان کی زندگی کیسے گزری نہیں معلوم، بس ایک سوال کرتے اہل بیت سے محبت کرتے، ہاں محبت کرتے، کیوں بولتے یہ جھوٹ بات، کہاں کی محبت؟ ارے جس سے محبت کرتے ہو اس کے تو ایک ادا کو یاد رکھتے ہیں، کہاں محبت کرتے اہل بیت سے؟ محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، یہ آخرت کا سودا ہے، یہ ایمان کا سودا ہے، یہ جنت کا سودا ہے، یہ جنت کا سودا ہے، اس معاملے میں لوز نہیں ہونا، کمزور نہیں پڑنا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں جب یہ چار چیزیں بیان کیے، کیا چار چیزیں؟ جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، پیسہ انکمنگ آؤٹ گوئنگ کیسا ہوا، اور چوتھی چیز حب اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لوگ سوال کیے یا رسول اللہ قیل یا رسول اللہ فما علامت حبکم، یا رسول اللہ آپ سے محبت کی علامت کیا ہے، کیا نشانی ہے، کیسا سمجھنا کہ ہمارے اندر حب اہل بیت آیا یا نہیں آیا؟ اگر ہم محرم دھوم سے منا لے، محرم میں امام حسین کا تذکرہ کرے، واقعات کو یاد کرے، یا حسین کا ورد کر لے، تو کیا حب اہل بیت ثابت ہو جائے گا؟ کیا سیدہ کی فاتحہ کرنے سے ثابت ہو جائے گا؟ کیا نشانی ہے، نشانی سگنل کیا ہے، مارک کیا ہے کہ ہمارے اندر حب اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضرب بیدہ علی منکب علی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے مولا علی کے شولڈر پر اس طرح سے مار کر بتایا کہ حب اہل بیت کی علامت علی ہے، حب اہل بیت کی علامت علی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو محرم منا لیں گے، امام حسین کو یاد کر لیں گے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ یہ حب اہل بیت ہے۔ ہو سکتا رواج ہے، باپ دادا کرتے تھے میں بھی کر رہا ہوں اور چل گیا، ایسا ہو سکتا ہے جی، یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی شروع سے چلا آ رہا کر سب محلے والے امام حسین کا مولانا بیان کر رہے تھے تو میں بھی بیان سن لیا۔ تذکرہ امام حسین اور محبت امام حسین فرض ہے، پر حب اہل بیت کی علامت نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات کہنے کے لیے بہت سارے علماء جھجکتے ہیں، مگر میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں آپ تک پہنچانا۔ امام حسن سے محبت کرنا، چرچا کرنا، سیدہ فاطمہ سے محبت کرنا جی، آپ کے نام سے گھر میں فاتحہ کرنا، خصوصی کھانا پکانا، غریبوں کو کھلانا، یہ سب کرو، لیکن یہ سب ملا کر بھی گارنٹی نہیں ہے حب اہل بیت کی۔ حب اہل بیت کی گارنٹی ہوتی ہے علی کا نام لینے سے، علی کا چرچا کرنے سے، علی کا جھنڈا بلند کرنے سے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حب اہل بیت کو فرض کیے، جو محبت جو صحیح راستے پہ چلتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جو صحیح راستے پر چلے گا اس کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ زندگی بھر یا حسین کرتے پھرے، آپ سے امتحان نہیں لیا جائے گا، زمانہ آپ کا خلاف نہیں ہوگا، زمانہ آپ پر فتویٰ نہیں لگاتا ہے، لیکن جب آپ یا علی کہیں گے، جب فتوے شروع ہوتے ہیں، جب سوال شروع ہوتے ہیں، کیوں؟ علی نام ہے حب اہل بیت کی گارنٹی کا۔ معاذ اللہ کو یہ تصور نہ کرے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں امام حسین کا نام لینا ضروری نہیں، معاذ اللہ جی، ان کا نہیں لیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ امام حسن کا مقام، امام حسین کا مقام، یہ سب تو جان مصطفیٰ ہے، یہ پنج تن ہے یہ، مگر یہ پنج تن کی حقیقی محبت کی گارنٹی یہ ہے کہ زبان پہ بار بار علی کا نام آتا ہو، علی کی فضیلت بیان کرتا ہو، علی کے نام پہ آگے بڑھتا ہو، اور یہ نام پہ جو آگے بڑھتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر شیعیت کا فتویٰ پہلے لگا دیتے۔ اب آپ بتائیے، جب سے میں یہاں پر بیٹھا، اب سے نہیں بتا رہا ہوں، میں پچھلے 6 8 سال 10 سال سے جب سے یہ بیان کر رہا ہوں، کبھی کوئی بات جو کتاب میں نہیں ہے بیان نہیں کیا۔
جی جو کچھ بیان کیا حب علی میں بیان کیا یا علی کے دشمنوں کے جواب میں بیان کیا، جو علی سے بغض رکھا، اہل بیت سے بغض رکھا، کبھی حدیث سے یا کتاب سے ہٹ کر ایک لفظ بیان نہیں کیا، اس کے باوجود لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں۔ میں شیعہ نہیں ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں شیعہ نہیں ہوں۔ میں آپ کو انتہا بتا دوں، میں جس کا مرید ہوں وہ حسینی نہیں ہے، وہ صدیقی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا میں مرید ہوں۔ میرا پیر صدیقی، میرا دادا پیر صدیقی، میں کیسے شیعہ ہو سکتا ہوں؟ میں خود ٹھہر کر قبلے کی دیوار پر خلفائے راشدین کے نام لکھاتا ہوں، ہر خطبے میں خلفائے راشدین کے نام پڑھتا ہوں، میں کیسے شیعہ؟ حدیث رسول بیان کر دیا تو شیعیت کا ٹائٹل لگاتے جی؟ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب علی کا نام لیتے ہیں تو امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور سچا امتحان کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کھرا ایمان والا کون ہے اور کچے ایمان والا کون ہے۔ جی کھرا اور کھوٹا کب پتا چلتا ہے بھائی؟ جب ایگزامن کرو تبھی تو معلوم ہوگا نا، بغیر ایگزامن کی تو سب حب اہل بیت والے، سب حب اہل بیت والے۔ علی کے لیے جان حاضر، علی جی امام حسین کے لیے جان حاضر، مال حاضر، فلاں حاضر۔ جب کربلا کو گئے تو صرف 110 آدمی تھے ساتھ میں۔ یہ اس کو بولتے ہیں جانچ، امتحان بولتے ہیں۔ جب امتحان آتا ہے تب پتا چلتا ہے کھرے کتنے ہیں اور خالی زبانی کتنے تھے۔ تو کھرا پتا چلنا ہے تو علی کا نام لینا، علی کا نام لے اور اس پر ڈٹ جائے کہ اس سے میں اسٹیپ بیک نہیں ہونے والا ہوں، تو سمجھنا کہ ہاں حب اہل بیت دل میں بیٹھ گیا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ فما علامت حبکم، یا رسول اللہ اہل بیت سے محبت کے دلیل کیا ہے؟ فضرب بیدی علی منکب علی، آقا نے ایسے مار کر بتایا علی یہ ہے ہم سے محبت کرنے کی دلیل، ہم سے محبت کرنے کی دلیل علی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔